جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس جی نیوز، میں ہوں گوہر رحمان۔ ملتان کا شمار پاکستان کے چھٹے بڑے شہر میں کیا جاتا ہے، جبکہ پنجاب کے حوالے سے ملتان کا شمار پاکستان کے تیسرے بڑے شہر میں کیا جاتا ہے۔ ملتان کی آبادی بھی اسی لحاظ سے بڑھتی جا رہی ہے، وہیں پر شہر کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور شہر کی آبادی کو بہترین انداز میں سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنائی جا رہی ہیں، اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ذمہ داری دیکھ بھال کے حوالے سے جو ذمہ دار ادارہ ہے وہ ملتان ترقیاتی ادارہ MDA ہے، جس میں نئے جو DG ہیں ان کی تعیناتی بھی کی گئی ہے۔ رانا سلیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے، چارج لے لیا ہے، بڑا اہم ادارہ ہے شہر کی ترقی کے حوالے سے، کیا انیشیٹیوز ہیں، کیا پلانز ہیں، ان کو کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ جی شکریہ آپ کا، اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ ملتان کے شہریوں کو سہولیات دینے کے لیے، ان کو سروسز دینے کے لیے یہ واقعی ایک اہم ادارہ ہے، اور مجھے اس کا چارج لیے ہوئے کوئی ہفتہ بھر ہوا ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اسٹاف کو ٹرین کریں، موٹیویٹ کریں کہ جو لوگ یہاں سروسز حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، سب سے پہلے ان سے اچھے طریقے سے ملیں، ان کو اچھے کسٹمر سمجھ کے، کنزیومر سمجھ کے ان کو سروسز پرووائڈ کریں۔ جو یہاں پہ ہم سہولیات دیتے ہیں، اپروول کی، بلڈنگ پلانز کی، دوسروں کی، میری حد الوسع کوشش ہوگی کہ وہ ٹائم کے اندر ہو، تاکہ انہیں دفتروں کے اندر چکر نہ لگانے پڑیں۔ پھر جو ان کے پانی کا بندوبست ہے، واش رومز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، جب وہ ہمارے دفتر میں آ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ صاف ستھری ہوں، ٹھیک ہوں، تاکہ یہاں پہ ان کو ایک اچھا فرینڈلی انوائرمنٹ مل سکے۔ ون ونڈو آپریشن شروع کیا گیا ہے، اب سے کچھ عرصہ پہلے تک شاید اتنا فعال نہیں تھا وہ، لیکن اب انشاءاللہ الحمدللہ اب وہ ہم اس کو کوشش کی ہے، ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں، ان کی فائلز ہیں، ان کی اپروول وقت میں کے اندر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہیں وقت پہ سروسز مہیا کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم شہر کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے، آبادی بڑھ رہی ہے تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی نئی بنائی جا رہی ہیں، ان کے اپروول کے حوالے سے کیا میکانزم بنایا ہے؟ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی چل رہا ہے، اس کو کس طرح سے مزید بہتر کر رہے ہیں سر؟ جی بالکل، اس میں ہمارا جو انفورسمنٹ ونگ ہے، ڈائریکٹر انفورسمنٹ ہیں اور ڈائریکٹر اربن پلاننگ ہیں، وہ دونوں اس میں اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہوئی ہیں کہ کون کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز اللیگل ہیں، عوام کو بھی وقتاً فوقتاً ان کے بارے میں مطلع کرتے رہتے ہیں، اشتہار کے ذریعے سے، دوسرے ذرائع سے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان سوسائٹیز میں پلاٹ لینے سے نقصان ہوگا۔ پھر کچھ سوسائٹیز جو ہم سے اپروو نہیں ہوئی، کارپوریشن سے ہوئی ہیں، تو عوام کو چاہیے کہ اگر ان کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہے تو وہ ان کے دفتر سے لیں۔ ہماری جو سوسائٹیز اپرووڈ ہیں ان کی ہمارے پاس لسٹ موجود ہے، وہ ہم عوام کو گاہے بگاہے اطلاع بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری اپرووڈ سوسائٹیز ہیں ہمارے ایریاز میں، اور یہ جو سوسائٹیز ہیں ہمارے ایریا میں یہ ان اپرووڈ ہیں۔ سر، ایک سب سے اہم مسئلہ ملتان شہر کا ماسٹر پلان، وہ ریوائز ہونا تھا، MDA کے پاس موجود ہے، اس پر کام چل رہا ہے، کیا کہیں گے ماسٹر پلان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اب تک کتنا کام ہو چکا ہے، ریوائز ہونا ہے اس میں؟ ماسٹر پلاننگ جو ہماری 2008 میں ہوئی تھی وہ ہماری 2028 تک ویلڈ ہے، تو وہ 2028 تک جو ماسٹر پلان اپرووڈ ہے وہی چلے گا۔ اچھا، نئے ماسٹر پلان کے سلسلے میں جو ہے نا کام شروع ہو چکا ہے، پہلے MDA نے بھی شروع کیا تھا، لیکن پھر جو ایکٹ اپروو ہوا 2022 میں، لوکل گورنمنٹ ایکٹ، اس میں ماسٹر پلاننگ میں کا جو ٹاسک ہے، جو فنکشن ہے، وہ اسائن کیا گیا لوکل گورنمنٹ کو۔ وہاں پہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی بنایا گیا ہے، اور ان کی PD بھی ہیں۔ یہ ٹاسک ان کے پاس ہے۔ اب وہ دوسرے جو بڑے میگا سٹیز ہیں، فیصل آباد یا دوسرے ہیں، ان کا بھی ماسٹر پلاننگ وہی کنسلٹنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے آفیسرز بھی سارا ڈیٹا لے کے ان کے پاس گئے ہوئے ہیں، اسی طرح کارپوریشن والے لوگ بھی اپنا سارا ڈیٹا لے کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک سینٹرل فورم ہے جو تمام پنجاب کی ماسٹر پلاننگ کرے گا۔ مناسب ہوگا کہ وہی جو کمپیٹنٹ فورم ہے، کنسلٹنٹ ہے، جس کو ایک اچھی خاصی ہیفٹی اماؤنٹ بھی گورنمنٹ پے کر رہی ہے ماسٹر پلاننگ کے لیے، تو ہم لوگ بھی اپنا ماسٹر پلاننگ وہیں سے ہی کروا رہے ہیں۔ جو ہی وہ آئے گا اس کو ہم انشاءاللہ اپنی گورننگ باڈی میں بھی اپروول کے لیے رکھیں گے، فردر پروسیس کے لیے، اپروول کے لیے۔ جی سر، ملتان شہر کا ایک بڑا مسئلہ، بہت سے جو روڈز ہیں وہ MDA کے انڈر آتے ہیں، وہاں پر تجاوزات کا بھی ہے، آپریشن تو چل رہا ہے، لیکن آپ کے آنے کے بعد
کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی کہ ان تجاوزات کو مستقل خاتمہ کیا جائے؟ کوئی کر رہے ہیں سر؟ جی دو قسم کی انکروچمنٹ ہوتی ہے، کوئی ٹیمپوریری اور ایک پرماننٹ. تو ٹیمپوریری انکروچمنٹ ہے، اس پہ تو کنٹینیوس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. کنٹینیوس ایفرٹ کچھ جب میں آیا ہوں چارج لیا ہے تو مجھے لگا کہ وہ کچھ کم تھی ٹیمپوریری انکروچمنٹ کے خلاف. تو میں نے کچھ تھوڑی سی تبدیلیاں کی ہیں. نئے ایک آفیسر ہیں ہمارے، میں نے ان کو لگایا ہے، ان کو یہ ٹاسک اسپیسیفکلی دیا ہے، ڈائریکٹ انفورسمنٹ کا چارج ان کو دیا ہے میں نے، اور وہ ڈیلی اس پہ کارروائی کر رہے ہیں اور ہمیں رپورٹ بھی سبمٹ کر رہے ہیں. یہ تو 24 آور میں ان کو ہفتے کے 7 دنوں میں انہیں محنت کرنی پڑے گی، اور پھر کچھ اچھے رزلٹ کچھ ہفتوں بعد نظر آنا انشاءاللہ شروع ہوں گے. اچھا سر، آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ملتان شہر میں ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے کہ ایم ڈی اے کی جانب سے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی. لوگ اس کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ سرکاری طور پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کروائی جائے. تو کوئی ایسا کوئی پلان ہے، مد نظر ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی پلان میں ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا نا ذرا انتظار کرنا ہوگا ماسٹر پلاننگ کا. ماسٹر پلاننگ کے ساتھ ہم اس کو ٹائی اپ کریں گے، کہ ساتھ ہی ہمارا جو ماسٹر پلان کا جو فرسٹ ڈرافٹ بنتا ہے اور ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ شہر کو اس طرف کو بڑھانے کا ماسٹر پلان میں گنجائش موجود ہے، تو ہم اسی طرف کو ہی، جس طرف ماسٹر پلاننگ کے اندر گنجائش موجود ہوگی اسی طرف ہی انشاءاللہ پلان کریں گے. سر، آپ نے چارج لیا ہے، 1 ہفتہ ہو گیا، چیزیں دیکھی ہیں، تو کون سی اہم چیزیں ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ جو مسائل جو حل نہیں ہو سکے اب اس کو ٹارگٹ کر کے کوئی 2-1 پوائنٹ ہمیں بتا دیں جن کو آپ درست کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا ایک ٹیکس کلیکشن کا جو سسٹم ہے اور جو ہم سروسز دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں تھوڑا سا ٹائم ذرا ہمیں زیادہ لگتا رہا ہے. پہلے بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کرٹیل کریں، اور انشاءاللہ آنے والے ہفتے 2 ہفتے کے اندر یہ انشور ہوگا کہ جو ٹائم ہم لوگ ٹائم لائنز ہم نے فکس کی ہیں ان کے اندر ان کو وہ سروسز ملا کریں. بلڈنگ پلان اپروولز کی، دوسری چیزوں کی ٹائم لائنز کے اندر ہوا کریں. پھر ساتھ کے ساتھ جو آئی ٹی میں جو جدت آ رہی ہے اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز، وہ آن لائن ہوں گی آنے والے وقتوں میں. لوگوں کو انشاءاللہ مہینے 2 مہینے کے اندر یہ سہولت میسر ہوگی کہ ہمارے جو بھی ٹیکسز ہیں وہ کسی بھی چینل سے، اے ٹی ایم سے، ایزی پیسہ سے، کسی بھی ذریعے سے جمع کرا سکے. جی، نئے تعینات ڈی جی ایم ڈی اے رانا سلیم احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے جو چارج لیا ہے بطور ایم ڈی، پہلے تو ترجیح یہی ہوگی کہ جو تمام جو نظام ہے ایم ڈی اے کا اسے ڈیجیٹلائز کیا جائے، چالان ہے انہیں ڈیجیٹلائز کیا جائے. اس کے علاوہ ملتان کے ماسٹر پلان جس کا شہریوں کو انتظار بھی ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کے اوپر بھی دیکھا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے اس میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اب جو کارروائیاں چل رہی ہیں جو ایم ڈی اے کے زیر انتظام روڈ ہیں وہاں سے تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے. اور ایم ڈی اے کا جو دفتر ہے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، یہاں پر اوپن ڈور پالیسی کو بھی رائج کر دیا گیا ہے. جی.